السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سلسلہ اسباق میں قربانی کا 5واں سبق ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 3 مسائل کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ وہاں پر اکٹھے رہتے ہیں تو آیا ان کی قربانی کی کیا ترتیب ہوگی؟ ایک آدمی کر دے یا تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی یا سب کو الگ الگ کرنا ضروری ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ والدین کی طرف سے یا اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرنا، جس کو نفلی قربانی بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، آیا ساری امت کی طرف سے، اصحاب کرام، انبیاء کرام کی طرف سے جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ تو یہ 3 سوال ہیں، باری باری ان کے جواب ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ بس اوقات یہ لوگ بہت تفصیل سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو ان کی قربانی کا کیا نظام ہوگا؟ ایک شخص کر دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی؟ تو اس میں یاد رکھیے کہ اگر سب کے سب افراد اگر صاحب نصاب ہیں، یعنی کہ ہر ذاتی اعتبار سے ہر بندے کے پاس اگر جتنا ہم نے ماقبل میں نصاب بتایا تھا جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں بنتا ہے موجود ہو، تو ہر شخص پر اپنی ذاتی حیثیت سے قربانی واجب ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ سب پر قربانی واجب ہو تو ایک کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، بلکہ جتنے افراد بھی صاحب نصاب ہوں گے سب کو اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہوگی۔ دوسرا سوال یہ کہ نفلی قربانی اگر آپ کسی کی طرف سے کرنا چاہیں، والدین کی طرف سے ایک حصہ رکھنا چاہیں یا ان کی طرف سے الگ الگ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ نفلی قربانی کرنے سے پہلے آپ جو ہے اپنی واجبی قربانی کو مقدم رکھیں۔ اگر آپ پر وہ قربانی واجب ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اس لیے پہلے واجبی قربانی کریں جو آپ پر واجب ہے، پھر نفلی کی طرف جائیں۔ اس سے ماقبل جو میں نے ذکر کیا جوائنٹ فیملی سسٹم کا، تو اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ سب کی طرف سے جیسے ایک بندہ کرتے تو سب کی طرف سے اس وجہ سے نہیں ہوتی، اس کو انہوں نے ایک تشبیہ دی ہے اس طرح کہ جیسے ایک شخص اگر نماز پڑھ لے تو سب کی طرف سے ادا نہیں ہوتی، اسی طرح اگر قربانی سب پر واجب ہو تو سب کی طرف سے ادا نہیں ہوتی جب تک سب کر نہ لیں۔ اسی طرح حج سب کی طرف سے ادا نہیں ہوتا جب تک اگر ان پر واجب ہو سب کر نہ لیں، اسی طرح زکوٰۃ، روزہ وغیرہ۔ تو اس لیے الگ الگ شخص کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کر کے ثواب پہنچانا چاہتا ہے یا ایسے انبیاء کرام کو پہنچانا چاہتا ہے یا پھر صحابہ کو، تو یہ بھی شرعاً جائز ہے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی طرف سے ایک جانور کی جو ہے وہ قربانی دیا کرتے تھے، باقاعدہ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ لہذا آپ پہلے اپنی واجب قربانی کریں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو نفلی قربانی آپ اپنے والدین، اعزاء اقربا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے کر سکتے ہیں۔